ہاں اس میں بھی ہوگی یا مدد، اور تحفہ آخرت میں بھی ہونی چاہیے. حدیث اچھا ایچ دیکھ رہا ہوں میں اردو میں. یہ 479 صحیح اس میں لگائی تو بس کر لو. میں نے ساؤنڈ تو شروع کرو. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليكم يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا عبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وفدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي يا وصاحب ولوي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبعزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك
بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل ويا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوف. فقال العمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسوف؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبحلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا عمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسوف. فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسوف من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القاب. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعنا من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا
فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسا تمہیں کچھ پڑھنا نئے ہو پڑھنے کے لیے دیکھ سکتا ہوں دیکھ شیراز میں پڑھ محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابھی میں نے کھلوایا پبلک آ جائے ورنہ وہ نہیں آئیں گے ایسا چھوڑ سکتے صاحب سب باہر ہیں ابھی آنے کچھ تو غیر برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربائی ہے مولا علی کی شان میں پچھلے سال کرتا ہوں. بڑا خوشنودی مولا علی علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر قادر جبھی کو گوارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم میں نبی نے پکارا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم میں نبی نے پکارا نہیں. اور آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے. آئیے آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. اور پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے. پہلے تاریخ خیبر کے پڑھ لیجئے پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے. یا یہ
کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں، یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں۔ اور جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ اور جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ سب کے پہلوں میں تلوار موجود تھیں، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں۔ اور ایک آخری شعر علی بلا کے نام۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ برائے امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تھوڑا صحیح کر دیجیے، تھوڑا اوپر کر دیں ایسے، ٹھیک ہے۔ ایک بار بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ آج کچھ گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ کافی نہیں، وہ اس کے اوپر رکھا ہے، کارپیٹ ہے، اس کو نیچے رکھ۔ کیا خیال ہے؟ ایسے کرتا ہے، ہو گیا، بس ہو گیا، یہ ایسے کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ بارے دیگر صلوات۔ گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد، گھر میں
علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد، بہنوں سے بھائی روتے تھے چھپ کر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ کہتے تھے بابا کیوں مجھے پیدل چلا کرو، کہتے تھے بابا کیوں مجھے پیدل چلا کرو، زینب یہ سوچتی رہی اکثر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ بازار ہے یہ کوفے کا زینب نہ بھولنا، بازار ہے یہ کوفے کا زینب نہ بھولنا، گزرو گی تم یہیں سے کھلے سر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی، رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی، رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی، زینب کو کوئی مارے نہ پتھر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ جو تیر مرتضیٰ کو لگا تھا نماز میں، جو تیر مرتضیٰ کو لگا تھا نماز میں، اب وہ گلے پہ کھائیں گے اصغر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ کتنے 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 تماچے بدلے میں بدرو حنین کے، کتنے تماچے بدلے میں بدرو حنین کے، مارے گئے سکینہ کے رخ پر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ عباس اپنی بہنوں کا رکھنا بہت خیال، عباس اپنی بہنوں کا رکھنا بہت خیال، امت انہیں پھرائے گی در در علی کے بعد، گھر میں علی
کے برپا ہے محشر علی کے بعد، زینب کے بازو دیکھ کے روتے رہے اسد، زینب کے بازو دیکھ کے روتے رہے اسد، عباس اور حسین دلاور علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد، بہنوں سے بھائی روتے تھے چھپ کر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ بار دیگر صلوات۔ یہ تو چھوڑ وہ وائبریشن ہوتی ہے مائک۔ مومنین، ہمارا یہ سلسلہ مجلس کا آج سے شروع ہے اور انشاءاللہ 21 رمضان تک جاری رہے گا، اور اس میں تینوں شب قدر آج اور 2 آنے والی شب قدر کے اعمال بھی اس میں ہم جناب نیّر عباس صاحب جو ہے وہ ہمیں لیڈ کریں گے اور وہ کروائیں گے۔ میں بسط احترام گزارش کروں گا نیّر عباس شرازی صاحب سے کہ وہ آئیں، مجلس کا آغاز کریں۔ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کیونکہ ان کے بہت زیادہ مصروف وقت میں سے انہوں نے ہماری استطاع کو قبول کیا اور نجف اشرف سے فلائی کیا، یہاں آئے، اور ان کا بسط بہت زیادہ شکریہ ہے۔ بسط احترام کے ساتھ نیّر رضا شرازی صاحب مجلس کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا مولانا ابوالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد:
Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhil wasila. All these words, start notating them in your memory, because this is a continuous topic for the next 4 speeches in majalis, inshallah. So if you coordinate from the first majlis, then you will actually go in depth of the topic, what we are talking about. So, its particular verse, Allah is addressing who? Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, the faithful. Ay iman lane wala. Not everybody, but only the ones who have taken the iman. What's the next step? Ittaqullah. Have the taqwa of Allah. Have the taqwa of Allah, right? Fear Allah. Or elaboration of the word taqullah, a better translation is what? Love Allah. Love. The word love is there. Ittaqullah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ittaqullah. And what's after that? Wabtaghu ilahil wasila. And after you have taken the taqwa, after you have reached that point, then do what? Strive for the wasila, the link to go towards Allah. Say salawat ala Muhammad wa alihi. You all with me? Right? So continuous. These are the 3 topics. Again, these are very detailed topics. You need about 30 majalis to cover iman, taqwa, and wasila. That's how big the topics are. We got only 4 majalis to cover it. And I'll keep it short and to the point as well. The word iman, again we go towards Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum rakiun. Right? आप सबकी सुनी हुई आयत, कई दफा सुनी. ठीक है, यहाँ ईमान की बात हो रही है. Iman on whom? On Allah, on the Prophet, and the one, what's the third one? And Iman on the one who is establishing the prayer and who's giving zakat in the condition of ruku. And that's nobody else but Mawlai Muttaqiyan Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi. Iman. Ajal Farajun. Like I said, Iman itself is a pretty detailed topic, right? So we'll just briefly cover it. But then we come to the next part of it, which is ittaqullah. So these are the steps. If somebody, pay attention to this next point as well. If somebody says, I want to be close to Allah and I want to strive for wasila, and he does not even have the iman on Mawlai Muttaqiyan, then how can he go towards it? That's the first step. The first step is missing. Ya ayyuhallazina amanu. After the iman is the next step of taqwa. And after the taqwa, the third step is what? Is strive towards the wasila, the link towards Allah. So, coming back to ittaqullah, like I said, I saw the beautiful smile on his face when I said ittaqullah, fear Allah. No, better word is what? Love of Allah. Love of Allah. Ishq ilahi maduho. Ishq ilahi hai asal mein ittaqullah. Dar ke nahi. Dar ke nahi. Jo dar ke ibadat ho rahi hai. There are 3. It's a topic for later on, but just real quick. Imam Jafar Sadiq alayhi salam said, Narae Takbir, Allahu Akbar, Narae Risalat, Ya Rasulullah, Narae Haydari, Ya Ali, Haydari, Ya Ali, Haydari, Ya Ali, Muhammad alayhi Bait Muhammad alayhi salam, bulantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we'll cover that topic in detail later on, but just real quick, since the topic itself is going that direction. There, the sixth Imam said there are 3 types of worshippers. There are 3 types of worshippers. The first one is the one who do worship out of fear. Their worship is the worship of a slave. Remember fear, the word we were just talking about. Fear is discouraged. Fear, the word fear is the worship of a slave. Then Imam said the second type of worshippers are the ones who do out of greed, out of reward. That's the second type of worshippers. Their worship is the worshipper of a trader. ताजिर है वो शख्स जो तिजारत कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा क्या? Imam ने पसंद नहीं किया है. The second one is also not encouraged, that's discouraged. And then Imam said, the sixth Imam says, the third type of worshippers are the ones who do the worship of Allah out of love. And that's the worship of a free man.
ये आज़ाद बंदे की इबादत है. And then Maulana says, these are the type of worshippers that we love and Allah loves. Salawat ala Muhammad. Ittaqullah. Taqwa is the topic for the next 4 days. Remember, if you have any question regarding taqwa, ask me. Obviously, there's only one that has said saluni qabla an tafqudu. Nobody else can claim that. So I'll try to answer the question. If it's related to this topic, I'll try to answer the question as best of my capabilities. So ittaqullah. Then we define taqwa with the concept of ma'rifat ilahi. Ma'rifat ilahi, understanding. If you can understand everything else, but you have not understood this, then you have wasted your time in this world. Believe me. This is the foundation of everything. Understanding the love of Allah. Understanding your connection towards Allah. In its reality, in its entirety, in actuality. एक जुमला और लेते जाओ, लोगों के लिए न जाने कब तक मैं अमल कर रहा हूँ, अब सोचता हूँ अल्लाह के लिए भी अमल करना शुरू करूँ. भाई क्या कीमती नुक्ता है ये. करबला में बैठ के ज़रिया अबू अब्दुल्लाह पे जुमला लिखा है मैंने, किसी किताब में नहीं पढ़ा था ये जुमला जो दिया गया. I've done a lot of things for people. Why don't I start doing things for Allah? Or as the common phrase goes in the US, you see it a lot of times, you've heard it. You've tried everything else. Try God now. You've tried everything else. Allah se asle waqi connection jodo. There's a lot of, if you have not met Taqi Bahjat, there's still a way of meeting one of his shagirdagan in Qom. His name is Ali Raza Panahiyan. Listen to his speeches. They're beautiful speeches. And I quote from one of his speeches. It's obviously from Arabic to Farsi and Farsi to Urdu and from Urdu to English. But the concept is हमने खुदा से असल राब्ता कायम नहीं किया है. अली रज़ा पनाहियान कहते हैं हमने खुदा से, अगर हम इस बात का तयन कर लें कि अल्लाह हमारा दोस्त है और उससे वाक़यान राब्ता इस्तवार कर लें. If you just realize, if you just start believing that Allah is your friend, and you try to establish that connection to Allah, and then he says the connection is do tarfa. The connection is two-way communication. It's not a one-way. You start to establish that two-way communication, then you will enjoy life. Then Allah says, but irony is that we do not establish that connection. और आखिरी जुमला कहते हैं अल्लाह से, खुदा से हमारा राब्ता रस्मी, बेरूह और खुश्क रह गया है. अल्लाहु अकबर. जुमला सुनो, ज़ाया ना हो जाए. तक़ी बहजत के शागिर्दगान में से the connection towards Allah is without any meaning, without any flavor, without any taste, without any ishq, without any mawaddat. It's just a formality. He says come out of the formality and come out of the protocol. Be yourself and start to communicate to Allah, then you will enjoy talking to your Creator. Say salawat ala Muhammad. You all with me? It can be a little bit dry subject, but I'll tell you, if you start to actually feel it, then it's not dry. It's beautiful. This is the essence of you and me and everybody being created. अगर हम पहचानते सब हैं, कोई 20 में पहचानता है, कोई 40 में, कोई 75 में जाके. People realize these things in a different level, at different part of their life. When they realize, they start to enjoy it. There's one phrase that you all recite in Dua Khunut all the time, right? What is that? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Anybody knows the translation of it? Again, astaghfirullah. The purpose is not to test you, it's just a pause. It's a way of Quran. You pause and you ask a question. Rabbana la tuzigh qulubana. Oh my Creator, oh our Creator, la tuzigh qulubana. Do not let my heart go away from you after I have come so close to you. अल्लाह तेरे इतना करीब आ गया हूँ, तेरे इतना करीब आ गया हूँ, तुझे महसूस कर रहा हूँ, नमाज में तुझसे बातें कर रहा हूँ, अब मुझे दूर ना आने देना. ये कह रहे हो तुम, तो तर्जुमा तो सुना करो. जब दुआ क़ुनूत में तर्जुमा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, फिर पढ़ते ही रहोगे, इतना तवील क़ुनूत हो जाएगा. क्यों तक़ी बहजत इतना तवील क़ुनूत करते थे? जब पढ़ोगे समझोगे बोल क्या रहे हो.
Oh my Allah, I've come so close to you, so close to you. Do not let me go away. And that's why the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, the very famous saying, as-salatu mirajul mu'min. As-salatu mirajul mu'min. Namaz, ahsantum, mashallah. When it's interactive, it makes a whole lot more sense. When I have the audience talking back to me, it's mashallah, it's beautiful. So we would like to be interactive. Don't feel shy if you know some translation and you want to give it to me. I would love to get it. So, as-salatu mirajul mu'min. Namaz, kaha brother ne, Shirazi ne kaha. As-salatu mirajul mu'min. Namaz mu'min ki miraj hai. शिराजी साहब, अब आप सामने बैठे, आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया है, खुद ही से दिया है. अब अगला सवाल मैं आप ही से करूंगा. इस्तग़फ़ार, इसका मकसद कोई टेस्ट करना नहीं है. तो अस्सलातु मिराजुल, ये मिराजुल मोमिन है क्या? What is the meaning of मिराजुल मोमिन? What is the meaning of मिराज? आसान तुम, बुलंदी आसान तुम, माशाल्लाह. This is a very learned audience, as Allama Talibari used to say, पढ़ा लिखा मजमा है. So माशाल्लाह, खुदावंद मुताल उनके दर्जात बुलंद करे. हमारे उस्ताद के उस्ताद हैं, असद शागरी हमारे उस्ताद हैं और उनके उस्ताद हैं तालिब जोरी. तो खुलासा कलाम, मेराजुल मोमिन, ahsantum, बुलंदी. This is a very good answer because I've actually asked this question somewhere else, and people say Miraj means pehchan, shanakht, identity, and such and such. No. Miraj means balandi, manzil uruj, somewhere else. So the next question is, why is it called Miraj? Let me give you an example. When I'm coming from Najaf, right, I enter into this door, right, and I enter into this gathering, and I see you all, I say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam on you, right, when I enter back, right? Analogy. You already got where I'm going. When you finish the prayer, when you finish salat, namaz, what is the last thing you do? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You had gone somewhere else to meet your creator, and now you're coming back, and that journey was there, Miraj. The Miraj was there. Now you're coming back, and that's why you're saying Assalamu alaikum. भाई ना आप लोग ना हजरात मुतवज्जो करते, ना उस तरफ निकलते, अगला जुमला भी ले लो. अब माशाल्लाह इस माहौल में जब चलेगा तो फिर एक के बाद एक नुक्ता आता है, और वो ये मंजिल उरूज तो हो गई. Why is it Miraj? Where did you go? You went to go meet Allah. You were communicating to, in reality. And take this word, whenever you're starting a prayer, namaz, the first sajda is the most dedicated. Take my word, you'll feel it. By the second rakat or the third rakat, all these things start to come in the mind. It's a very common human nature. Don't get discouraged with that, but try to not to do it. But in the third rakat, the second rakat, is the door open? Is my car door open? Is there something on the burner? Is my meeting tomorrow with the manager? All these things start to pop up in the second and third rakat. The first rakat, the first sajda that you do, that is like, oh my God, that was missing in the whole day. That's how the first sajda is. So one miraj in the namaz is what? Y'all with me? One miraj in the namaz is what? Sajda. The moment you're doing sajda. And even in the sajda, the very first sajda, believe me, you will feel this thing if you try to understand this or try to feel it sometimes. That when you do the first sajda in the namaz, you're like, oh my God, that was the thing that was missing. I was missing it the whole day. I feel so relaxed. My blood circulation is going in there. But anyways, coming back to the second point, if you both are with me, right? Because you answered the first one, you answered. And that's why I'm going to the third point, which is, मंजिल उरूज कब मिली थी नमाज में? तवज्जो है कि नहीं है? भाई मेरी तरफ देखना. मंजिल उरूज कब मिली थी नमाज में? मंजिल उरूज उस वक्त मिली थी, the moment you say, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम. ये हो क्या रहा है? जब तुमने नमाज में तवल्ला किया है, जब तुमने नमाज में तबर्रा किया है, तभी तो तुम मंजिल उरूज पे पहुंचे हो, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हो. कहा परवरदिगार तेरे वली से तवल्ला है, अली से तवल्ला है, हुसैन से तवल्ला है, हसन से तवल्ला है, महदी मौला से तवल्ला है, सबसे तवल्ला कर रहे हो. और बोल दूं, उसके बाद कंबर से तवल्ला है, मीसम तम्मार से तवल्ला है, सलमान फारसी से तवल्ला, सबसे तवल्ला हो रहा है. और तबर्रा सोचते जाओ किस किस का नाम लेना है. और भाई सबसे तबर्रा है, उससे तबर्रा है, उससे तबर्रा है, उससे तबर्रा है, और भाई उससे तबर्रा है, उससे तबर्रा है, उससे तबर्रा है, और उससे तबर्रा है, और उसके बाद वाले से तबर्रा है.
मुआविया से तबर्रा है, यजीद से तबर्रा है, अबू सुफियान से तबर्रा है, दज्जाल से तबर्रा है, सुफियानी से तबर्रा है, मामून रशीद से तबर्रा है, और न जाने किस किस से तबर्रा है। मंजिल उरूज, ना तो तुम उस तरफ लेके जाते ना निकलते, मंजिल उरूज है, नमाज कामिल हो रही तवल्ले से, तबर्रा से पूछते तवल्ला और तबर्रा कहाँ है, मुसलसल तवल। तर्जुमा कर दूँ, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना, उनके रास्ते पर चला जिन पे तूने नेमतें की हैं, तमाम जिनकी तरफ नेमतें हैं, और गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उन पे नहीं कि जिन पे तेरा अज़ाब है। किन पे अज़ाब है भाई, देख तो रहे हो किन किन पे अज़ाब है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। बहरतौर मैंने खुलासा किया, ज़ाहिर है मौजू बहुत तवील है। Coming back to the main point again, the concept of this love of Allah in its reality, Allah को महसूस करें, feel करेंगे, जब महसूस करेंगे then you'll enjoy your salat, enjoy your fasting. Ramadan है fasting, you want to enjoy the fasting. They asked me, what did you come with in Ramzan? What do you bring in Ramzan? You all with me? What do you bring in Ramzan? I said, I bring a heart that's striving for Allah's love. And I'm bringing a soul that craves His love. And I'm bringing the eyes that shed the tears of guilt and regret. And I'm bringing my body but it's ready to submit. That's what Siyam is. सियाम जो है, रोज़ा जो है, एक जुमला और अज़ान आलिया की माशाल्लाह इतना पढ़ा लिखा और जागता हुआ मजमा है और इतना बड़ा नूरानी मजमा है, इसलिए मैं ये अगला जुमला भी इस तरफ कह रहा हूँ, कहना नहीं था लेकिन सुन लो उस जुमले को। जब तुमने रोज़ा रखा है तो रोज़े के बाद जब पहला पानी का गिलास पीते हो, जब हलक में उतरता है या हुसैन की सलावत। रोज़ा क्या है? करबला में जाके ये सीखा, करबला में जाके ये राज खुलते हैं। ये रोज़ा क्या है? ये रोज़ा या हुसैन है। जब पहला गिलास पानी का पीते हो, जब पहला कतरा पानी का जाता है। Think about it. Somebody asked me this question, a youth asked me this question in Karbala while I was there in the Zariya of Imam Hussain Islam. And I replied, it's a detailed answer. But the youth asked me, why do we cry for Imam Hussain so much? And why not for other people in the history? There are other people who were slaughtered, there are other people who were tortured. Why cry for Imam Hussain? Real quick, just 2 words answer. One of the answers I give is from the Rasul Hussain itself, the reply है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुतार से खुद जवाब आया था, अना कतीलुल अबरार, मैं वो मकतूल हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया है। व अना कतीलुल अतशान, मैं वो मजलूम हूँ जिसे प्यासा मारा गया है। Imam Hussain अलैहिस्सलाम was the mazloom that was killed, martyred without giving water. That's why we cry for Imam Hussain अलैहिस्सलाam. Again, like I said, this is a very detailed topic. But coming back to the concept of ishq, Agha, I don't know when I'll be meeting again with you all. These are the 4 days that we have. So connect on this topic. If out of all of you, if 1%, if 2% people will get this, I will say that my mehnat is, accepted. So understand the mawadda, the ishq of Allah. You go one step beyond and above. Like I said, fear is one area, and greed is another area, reward. We don't go for reward and greed. किसी ने पूछा था कि अल्लाह से, अच्छा ये भी एक आजकल लफ्ज़ बड़ा चला हुआ है कि सौदा कर लो, अल्लाह से ये सौदा कर लिया मैंने, अल्लाह से सौदा क्या करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? सौदा क्या करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम बेचते क्या हो? सौदा का लफ्ज़ ही गलत है। This concept of let me do this and Allah will give me this and let me trade this, and no. I have nothing with me. It's all His. जब सब कुछ है ही उसका, तो उससे सौदा किस बुनियाद पे कर रहे हो? भाई सौदा तो उसका होता है ना जब मेरे पास कुछ हो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का तो है, तो फिर सौदा किस बात का हो रहा है? तवज्जो। And then we also connected to another word of Mullah Sadra. Ilm mantiq ki baat is, I'll keep it short and simple on this. Mullah Sadra, there was a bahas in Ilm mantiq one time in Najaf Hawza, that how do you thank Allah? Some people say thank Allah for every breath you take out. The other people say thank Allah for every breath you take in. Then Mullah Sadra says thank Allah for every breath you take out, every breath you take in.
हर सांस आती हुई, हर सांस जाती हुई, अगर वो रुक जाती तो मैं मर जाता। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, तवज्जो है कि नहीं है? अगला जुमला सुनना। Then people said, okay, that's enough. Then after you do shukr, what is the next step? He said, then you go and do sajda. Then you do sajda and shukr. Are you all with me? Listen to the last part of Mullah Sadra's last conclusion on this. He said, when you do sajda, they said, is that enough? Is that enough after you do sajda? He said, no. When you are doing sajda, you should also do shukr for that sajda. Because that sajda is not possible without his blessing. You are doing that sajda, you are putting your forehead because he has given you this forehead. Salawat ala Muhammad. इल्म मंतिक की बहस थोड़ी ड्राई हो रही थी, लेकिन इसको समझें इस बात को, तवज्जुहात मबजूल है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू कनेक्ट टू अल्लाह. When you connect to Allah, then you will actually get answer. Allah himself has declared it in Quran. What is the famous phrase? Qala rabbakum ud'uni astajib lakum. O my creation, O my bande, O my abd, call on me and I will reply back to you. So the next question is, why is the reply not coming back? The reply is not coming back because my amal, my sins have become in the way. They have gotten in the way. There's a Sayyid, he called me this like about right before I was coming here. I was also in Kufa as well, in Masjid Kufa. I was live on the Spk-Maulna as well. And then he asked me a question. He said, he probably is listening online as well. He asked me a question about if I can do ghusl at a certain time before Maghrib. Is it allowed? So anyway, that question is separate. And then he said, what is your recommendation for Shab-E-Qadr? You all with me? You will enjoy this. It's a spontaneous reply. I replied to him and I'm giving it to you. Please record it, put it in your memory, record it, write it, and do it tonight as well. You will remember me. I said, Allah does not want quantity. Allah wants quality. एक होती है मोहब्बत का दावा, एक होता है अमाल करना है। नहीं, मारिफत जरूरी है। काम हो रहा है अमल, लेकिन उसकी पूरी मारिफत, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कम अमल करे, पूरी रात का जागना उसकी इबादत है, अपनी जगह अफादियत। But the point I was making was, and then he said, what is that one thing that you would recommend? And spontaneously I was actually saying it, and that came in my mind. And then I said that, note down these words in your memory, record them, read them, recite them, and pray for me whenever you recite these words. What are those words? Famous words from Dua Kumail. Hayhat anta akramo min an tusayya man rabbaita aw tuwida man adnaita aw tusharrida man awaita aw tusallima ila al-bala'i man rahimtahu wa kafaitahu. Translation. I'll make the translation very simple and easy for you to understand. High heart, it is not possible. Hargiz nahi. Anta akramo min an tusayya man rabbaita. If you are taking care of me up till now, you have taken care of me when nobody else was there with me. How can you push me away from your place? You see me coming towards you, right? Oh Allah, I'm coming towards you. Oh tusallima, last part. Oh tusallima ila al-bala'i man kafaitahu wa rahimtahu. How can you throw somebody towards bala की तरफ? कैसे फेंक देगा उसको कि जिसकी सारी उम्मीद तेरी तरफ है? समझो, जुमलों को समझो, खुदारा समझो। मैं न जाने किस तरीके से ये अदा कर सकूँ, मैंने कहा अल्फाज नहीं है अदा कर सकने के, लेकिन अगर इसकी, there is one Arif I know, one Mujtahid, one Marja in Najaf. He had been doing tafsir of Dua Kumail, and one sentence he has spent more than 3 months already on one sentence of Dua Kumail. That's how in-depth Dua Kumail is. That we just read and move on. Oh, that's a very nice qirat. Qirat is good, but understand, this is the connection that you are creating towards Allah. Say, Salawat ala Muhammad. Fajil, farajum. Mawaddat. Understand the concept of mawaddat. Mawaddat towards Ahlul Bayt alayhi salam and mawaddat towards Allah. Ishq towards Allah. Ishq ilahi ko samjho. There are eight points in mawaddat. You all with me? 8 points for mawaddat, right? The first point in mawaddat is, मवद्दत उसको कहते हैं, तवज्जो रखिएगा, एक भी नुक्ता इसमें से ज़ाया ना, बहुत कीमती पॉइंट्स है सारे। मवद्दत उसको कहते हैं, रिजवी साहब सुनिएगा, मवद्दत उसको कहते हैं, बड़ा कीमती नुक्ता आपको दे रहा हूँ, कि जब नुकसान पे नुकसान हो रहा हो और आदमी उस पर कायम रहे।
वाह वाह क्या बात क्या बात When you keep on losing things one after another, and you stay on the path. Let me give you a very quick example, a very recent event that happened. There are two of my ustad. One is in Najaf, Asad Shakri, Hujjatul Islam Asad Shakri sahab. And then there's another ustad in Karbala, the one who was teaching me for the last several months. His name is Ayatullah Mahajir. They both have mentioned the same narration. And I'll keep it very brief. It's all known, and the name of the alim is still there. The alim is still alive. The alim that the thing happened in Najaf, Muntakiri is his name. So in the time, right after the time of Saddam, he was traveling. He's originally from Najaf, but he was traveling going towards Baghdad. It's a long narration, I'll keep it very short. At that time, the condition was that you cannot keep your abaya and amama with you, so he put it hidden. It's a very famous narration, and I have two witnesses that are alive, and this alim is also alive, and the second person with whom that particular thing happened is also alive. Remember, what are we talking about? Mawaddat means you keep on losing things, you stay on the path, right? Remember this. So the alim said, the scholar said, I was going towards Baghdad, and there's a checkpost close to Baghdad called Latifia. If you all go, you'll find it. The checkpost was not stopped by the Iraqi forces. You know who stopped it? ISIS. The ISIS people stopped that bus, right? It was a bus with about 12 or 14 people. Whoever has traveled to Karbala and Najaf, they know the bus we are talking about. Anyway, long story short, that alim said that I was sitting in this condition, hiding my abaya and amama and everything. And there was this one boy that came in the middle of the journey, and he was just wearing a normal, t-shirt and jeans, and he looked kind of funny and clean shave and nothing, and he looked kind of not religious. So he's like, I ignored him. I sort of ignored him. I was like, I don't know what type of this guy is. You all with me? Are you all with me? This is a very important thing. Mawaddat. I'm proving Mawaddat what it is. This is an event from 5 or 6 years back. We're not talking about Sheikh Mufid time or Muqaddamin time. We're talking about recent. He said, I kept on ignoring him. The bus got stopped in Latifia. There are two witnesses, both my ustads sitting in Iraq. I can take you, I can bring them on live video call and give you evidence of this, what I'm talking about right now. He said, the alim said, the scholar said, the bus was stopped, and they asked everybody to come out of the bus. And then right outside the bus, there was a big Shab-E of Maula Ali alayhi salam that was put there. And they asked everybody to do Sab wa Shatam, Lanat on that Shab-E of Imam Ali alayhi salam. And not only that, they asked everybody to spit on that Shab-E of Imam Ali alayhi salam. That alim, that scholar, the sheikh said, I went down from the bus, and then this boy that I kept on ignoring, he looked like a, not that important person. I kept on ignoring him the whole time. He looked kind of funny with eyebrows and a little bit weird, strange looking guy. And he said, I kept on ignoring him. I said, he's not important. He's just a useless guy. Up till that point, he said, that point he asked, Ya Shaykhna, Hukm Shara'i kya hai? What is Hukm Shara'i? What do we do now? They're asking us to do this. And then he said, the sheikh said, the scholar said that I told him that Hukm Shara'i taqayya, or I'm just going to do what they asked me to do and then I'll move on. I'm keeping myself alive. So he did that, or he was about to do this. And then the same boy that he was talking about, he asked him, he said, are you sure you're going to do this? He said, yes. He said, okay, here it is. So he started giving his watch, his wallet, his cell phone, all these things. He said, these are my things. He said, why are you giving me all these things? He said, I'm giving you all these things because I will not do this. I can die, but I will not spit on this face of Maula Ali alayhi salam. They can kill me 1,000,000 times, I will not do this. So here's your Hukm Shara'i, here is you, and here's my stuff. Take this to Baghdad, such and such place, this is my place. You take my stuff. I'm going there. I'm ready to die. I'm not talking about Sheikh Mufid time, I'm talking about recent time. I said 2 evidences already alive. So then he said the boy started walking, and then whoever was doing Sab wa Shatam and whoever was spitting, they were letting them go. He said, they let me go as well. And the sheikh said, I saw them actually killing him right in front of my eyes. And the boy fell down. It was like a youth, not a boy, an adult. And then he said, I saw him riddled bullet body, and then he fell down, and he said, I was in shock
for 7 days. These are exact words from him. He said, 7 days I was in shock. Anyway, I went back. I got myself a little bit stable later on, and I said, well, these are his things, his wallet, his watch, and all this stuff. Along with all this stuff, the Sheikh now goes towards where? Baghdad. And he goes in the same place where he had pointed. This is the place. He goes in Baghdad, and close to his house, he sees who? A little girl playing right there. And that little girl playing he started like, do you know this person's house? He's like, yeah, this is my Baba's house. This is my father's house. Come over here. Let me make you meet my father. Are you all listening to me or not? Are you all awake or not? Let me have you meet my father. मैं अपने बाप से तुम्हें मुलाकात करवाती हूँ, आओ मेरे साथ. Then the Sheikh said, I thought she's insane. She's gotten a little bit more sadma, like, the father had died and now she's probably not in her senses. So now, to summarize it, he says, I go along with the little girl, and then I see the same boy, the same youth that they had killed, along with the crutches. He's walking and coming towards me. I'm looking at him. He's looking at me. We hug each other and we started crying for a very long time. مودت نقصان پہ نقصان یاد رکھو اسی موضوع پہ ہے ابھی تک نقصان پہ نقصان توجہ رکھنا اور اس کے بعد the moment he came with the crutches and I said آپ جعفری صاحب غور سے سنیے اس واقعے کو ماشاءاللہ میں امانت ہے آپ کا واقعہ اس طرف میں جا نہیں سکتا ہوں لیکن بہرحال اس سے متصل ہی کر رہا ہوں اس واقعے کو کرچز کے ساتھ بے ساکھی کے ساتھ وہ شخص باہر آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ کہتے ہیں آقا آئیے بیٹھیے چائے پیجیے I'm surprised, how come you're alive? I thought I saw you going. میں نے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے گولیاں لگتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا ہے تم زندہ کیسے بیٹھے ہو یہاں پہ تم زندہ کیسے بیٹھے ہو جملہ سنو گے پلٹ کے کہتا ہے شیخ the time they were killing me with those bullets I kept saying Ya Ali Ya Ali Ya Ali. The bullets were coming on my chest, the bullets would come and go like this as if Maula Ali alayhi salam was holding me from both sides and saying, he's removing the bullets one after another, and there was one bullet that was left in my knee. And then Maula Ali alayhi salam says, would you like to stay here or there? I said, Maula, I would like to come with you. And then Maula says, stay here so that it's a witness of the mu'jiza. And then he intentionally left this one bullet in my leg so that I can show it to you as of right now. This is the mu'jiza of Maula Kainat, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. میں نے کہا تھا ندیم جعفری صاحب سے کہ یہ ہدیہ کرنا ہے متصل کرنا ہے ان کا واقعہ میری طرف امانت ہے اس لیے اس طرف اشارہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن تقریباً اسی انداز میں متصل ہے جب مولا کو کوئی کام لینا ہو کوئی ڈیوٹی آپ کے ذمہ ہو کوئی آپ کی طرف مولا کی خاص عنایت ہو عطا ہو کرم ہو تو اس طریقے سے پلٹاتے ہیں مولا کی عطا ہوتی ہے کرم ہوتا ہے لیکن ایک پوائنٹ اور there's one more point you are with me there's one more point I would like to mention the intent is not to get something in return you follow me intent یہ نہیں ہو مجھے ملے گا کیا جواب میں جب وہ مرنے کے لیے تیار آمادہ ہوا تھا تو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میری جان بچ جائے گی بھائی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو پہنچو جس منزل تک پہنچانا ہے جب مولا کی بارگاہ میں جاؤ تو تجارت نہ کرو مولا میں نے یہ کیا ہے آپ کیا کریں گے مولا میں نے یہ دیا ہے آپ کیا دیں گے مولا میں نے یہ کیا ہے آپ کیا کریں گے یہ نہ کرو اس سے بڑھ کے ایک جملہ وہ آگے کی گفتگو میں عرض کرنا ہے لیکن بہرحال خلاصہ کلام مودت نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے یو کیپ آن لوزنگ تھنگس بٹ یو اسٹل اسٹے آن دا پیتھ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے مال کا نقصان ہے اولاد کا نقصان ہے افراد کا نقصان ہے چیزیں چھن رہی ہیں دنیا کی تمام چیزیں چھن رہی ہیں بھائی اس کے بعد کا جملہ کیونکہ متصل ہو گیا وہ بھی لیتے جاؤ نہ اس طرف جاتے نہ نکلتے آمادہ ہو بہت سخت جملہ ہے رضوی صاحب بہت سخت جملہ ہے کامن محفل میں کہتا نہیں لیکن کیونکہ اتنے ماشاءاللہ اتنے نورانی چہرے اور اتنا متصل ہو رہا ہے مجمع اس لیے وہ اگلا جملہ وہ یہ کیا وہ یہ ہے there are two type of people on whom there will not be fishar qabr have you heard this one some of you have heard this one before there are two type of people on whom there will not be fishar qabr first question is what is fishar qabr is when you will be crushed ہڈیوں سے تیل نکل آئے گا اس طرح سے سکڑے گی قبر اور اوپر سے سلیب سب پہ ہے فشار قبر وہ ایک الگ موضوع ہے
جو مولا کائنات کے ماننے والے ہیں اس پہ کیوں نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ پھر مومنوں کی قبر میں منکر نکیر آئیں گے, ہم مومنوں کی قبر میں جناب امیر آئیں گے. نعرہ حیدری. تو بہرحال وہ ماشاءاللہ اس طرف لے گئے کہ ہم نے کہا عادت بن گئی تھی ہماری ہاتھ ملاتے ہوئے یا علی مدد, یعنی لوگوں نے اعتراض کر دیا یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, بھائی کچھ اور کر لیا کریں. حکم قرآن پاک کا حامل ہے یا نہیں, آیات کردگار کا حامل ہے یا نہیں, کہہ کر میں یا علی مدد کرتا ہوں یہ پتا, کیا تو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں. اور اب سننا, نہ تم چھیڑتے نہ اس طرف نکلتے, نہ تم چھیڑتے نہ اس طرف نکلتے. اور اب اس کے بعد عادت بن گئی ہے یا علی مدد کہنے کی, یا علی مدد کہنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ اب وقت نزاع آ گیا ہے, جان کھچ کھچ کے جا رہی ہے, جان جا رہی ہے, لبوں پہ یا علی مدد ہے, وقت نزاع لبوں پہ رہا یا علی مدد. تمہارے لیے خاص ہدیہ کر رہا ہوں, وقت نزاع لبوں پہ رہا یا علی مدد. پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد. اور محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی. نہ تو چھیڑا کرو نہ اس طرف نکلیں گے پھر. تو قبر کا منزل پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, قیمتی نقطہ ہے, اس کی طور توجہ رکھیے گا. دو قسم کے افراد ہیں, دو طرح کے افراد ہیں جن پر فشار قبر نہیں. There are two type of people on whom there's a lot of listeners from Najaf and other places, so we'll keep it all in English, most of it we'll try. There are two type of people that will not have fishar qabr. Fishar qabr I just mentioned, it's a topic, detailed topic. Who are those two type of people? Number one, the first type, and this is all seen with haqqul yaqeen, ilmul yaqeen, ainul yaqeen, haqqul yaqeen, dekha hua واقعہ ہے یہ سب. وہ دو کون طرح کے افراد ہیں؟ نمبر ون, the person who recites Masaib Aba Abdullah al-Husayn alayhi salam with full purity of heart, full purity of heart, full purity of heart, not for the audience, not to get appreciation. The concept is just Mother Hussain is sitting and I'm giving pursa to Mother Hussain. With that understanding, the one who's giving the Masaib, there is no fishar qabr. Like I said, it's evidence on this. Again, I cannot go in detail, there's very limited time. The second type of person is Shaheed Rahe Hussain, Shaheed Rahe Khuda. You all know who I'm talking about, right? Mudafi'in Haram Muqaddas, also Shaheed Rahe Hussain. Also Shaheed Nasir Abbas. Those type of people I'm talking about. Shaheed Rahe Hussain, aslan wilayat Ali اور حق زہرا کی وجہ سے جسے شہید کیا گیا ہے. دیکھو اگر شہید صرف اس لیے شہید ہو رہا ہے کہ میرا مرنے کے بعد تذکرہ ہوگا تو وہ شہید نہیں ہے, پھر وہ شہادت منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی ہو کہ نہیں ہو میرے ساتھ؟ اب جملہ سننا جس کے لیے ساری زحمت دی تھی, فشار قبر, ذہن میں رکھنا فشار قبر, اسی موضوع پہ آ رہے ہیں. فشار قبر نہیں ہے شہید پر. اب سننا جملہ, یہ تو دنیا کے فائدے کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں نقصان پہ نقصان, نقصان پہ نقصان ہوتا ہے, مودت کیا ہے. اب سننا یہ قبر کی منزل. اگر اس بنیاد پہ شہادت کی تمنا کی جائے کہ فشار قبر سے بچ جائے گا تو وہ بھی تجارت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اگر اس منزل پہ یہ کہا جائے کہ برزخ میں منزلیں آسان ہو جائیں گی تب بھی تجارت ہے. تب دیکھو میں کہتا نہیں, اگر اتنا پڑھا لکھا مجمع, اگر اتنا عاشقین کا مجمع نہ ہوتا تو یہ جملے نہ کہتا, کیونکہ جملے ہضم نہیں ہوتے, یہ جملے ہضم نہیں ہوتے. تو یہ مودت ہے. مودت when you keep on losing things one after another. And mawaddat also refers to the third point. Mawaddat also refers to when you give your best, the dearest thing. اپنی سب سے قیمتی شے راہ خدا میں دے دو. سب سے قیمتی شے وہ چیز نہیں کہ جو بالکل بیکار سی چیز ہے, جس کی کوئی وقت ہی نہیں. سب سے قیمتی شے. دیکھو بہت مفصل موضوع ہے, ہلکے ہلکے اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے, اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. اور مودت کیا ہے؟ مودت also refers to عمل صالح. عمل صالح, practically bringing that محبت. محبت دعویٰ ہے, صرف زبانی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. آگا میں آپ بھی سامنے کی مثال دے دوں, آپ لوگ میری طرف دیکھیں. اب اس مثال کو میری طرف لگ دیجئے, اپنے اوپر پلٹا کے ممبر پہ بیٹھو تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو, اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو. Maulana is so muttaqi, Maulana is so pious, he's connected to Allah, such and such, this and that. If my intent is to impress you, then that's not for Allah. That action is not for Allah. It has to be pure. Again, to be 100% pure is almost impossible. Otherwise everybody would be Salman Muhammadi, everybody would be Taqi Bahjat. It's not that easy, right? But try to strike usko audience ke liye. Come back from Karbala. Mawaddat is when you come back and you stay away from haram. Marhala hai ziyarat ko bachana, usse zyada bada marhala hai.
کے لیے, خطیب کے لیے, ممبر پہ بیٹھنے والے ذاکر کے لیے سب سے خطرناک گناہ ہے وہ ہے ریاکاری. پبلک کے لیے جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا تو ادھر ادھر نکل جاتا ہے. درود بھیجیے محمد والے ہم. خطیب can conquer a lot of sins, but ریاکاری, عجب, تصنع, show off, very hard. مولانا آ گئے اعلان کروا دو, مولانا کی فلاں یہ ہوگا, مولانا ہے. اچھا سنو, ایک ہے چھپی ہوئی ریاکاری. توجہ ہے تو میری طرف دیکھنا, ایک چھپی ہوئی ریاکاری ہے. میں نے کہا شجاعت رضوی صاحب میں کربلا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا ایک تو ہے ایویڈنٹ ریاکاری, 50 لوگوں کو فون کر کے میں بتا رہا ہوں بھائی میں کربلا جا رہا ہوں, بھائی میں کربلا. اللہ اکبر. اس کے پیچھے بھی اگر انٹینٹ یہ ہو, if the intent behind that word is for you to get impressed from me that I am so muttaqi that I am going to Karbala, do not announce to anybody. If God forbid the intent is to impress you, then it's not for Abu Abdullah Hussain alayhi salam. حسین کی بارگاہ میں حسین کے لیے بڑھو, حسین کی بارگاہ میں حسین کے لیے بڑھو, عباس کی بارگاہ میں عباس کے لیے بڑھو. کسی نے کہا تھا ذریعہ حسین پہ جا کے کیا مانگے, میں نے کہا حسین سے حسین مانگو, ذریعہ عباس. Again, it's a detailed scenario, but I'll keep it short, very short, 1 or 2 minutes if you would like. The person who's going from Najaf to Karbala obviously is getting all the refreshments and everything. راستے میں سب کچھ مل رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, کھاتے جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تبرک ہے, اس کی بڑی افادیت ہے, وہ سب کچھ کریں. استاد ہمارے کہتے ہیں, one of my استاد has said, Agha Shuja Musfi is in Canada right now, he said that when you go from Najaf to Karbala, remember there are 3 types of kids. A weird analogy, right? عجیب و غریب مثال دے رہے ہیں, لیکن سننا آخر تک, بڑے مزیدار مثال ہے. کہتے ہیں بچے 3 قسم کے ہوتے ہیں. There are 3 types of kids. When a kid is crying and the mother gives him a candy, he will stop crying. There's one type of kid, right? There's a second type of kid. The mother gives him candy, he still keeps on crying. So the mother gives him what? A toy. Then he will stop crying, right? That's the second type of kid. You all with me? And then he said there's a third type of kid. A child that is still crying, the mother keeps on giving candy and the mother keeps on giving toy. He said, what do you need? تمہیں کیا چاہیے, تجھے کیا درکار ہے؟ کہا ماں مجھے تیری گود چاہیے. Oh mother, I need your lap, I want to be in your lap, that's what I need, I don't need no toys, nothing. He said when you go from Najaf to Karbala, be like that third kind of a stubborn kid. زدی بچہ بن کے جاؤ حسین کی بارگاہ میں. یا ابا عبداللہ, یہ سب تبرک مل رہا ہے, یہ سب کھاتا چل رہا ہوں, یہ سب کچھ ہے, یہ تیری ہی آتا ہے, لیکن مولا مجھے تیری زری چاہیے, مولا تیری زری چاہیے. زدی بچے کی طرح زری ابا عبداللہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ, مولا کو میں آ گیا ہوں, مولا تیرے در پہ تیرا فقیر آیا ہے. یا حسین انا ذلیل, یا حسین انت کریم, اے حسین میں ذلیل ہوں, میرے اعمال نہیں ہے کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا, یہ فقط تیرا کرم ہے کہ تو نے کربلا بلا لیا ہے. درود ہے محمد و آل محمد. عشق حسین, مودت, یہ مودت الہی اور مودت حسین ملا رہے ہو نا, یہ ملا رہے, یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا. سمجھو کربلا کو, سادگی ہے, اخلاص ہے. Be yourself. Be yourself. Come out of this shell of who's looking at me and who's watching me and what will people say. لوگ کیا کہیں گے سے نکل آؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ جانے کتنا قیمتی نکتہ, نہ جانے کیسے دے دیا ہے میں نے. سمجھو اس جملے کو, لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ کیا کہیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے, اس سے نکل آؤ. When you come out of that shell, when you do things only for the reza of Allah and the reza of Maula Abdullah Hussain alayhi salam, the reza of Maula Sahibul Saman alayhi salam, the reza of Maula Kainat Amir al-Mu'mineen alayhi salam, then you become and reach this level of mawaddah. Say salawat ala Muhammad wa ali. Real quick, I know the time is very limited. Say salawat ala Muhammad wa ali. So we'll keep it like the topic for, we'll elaborate further on it tomorrow. But coming back to this particular thing, the ayat further on says what? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila. Wasila ki baat ho gayi. Wasila is, it refers to, there's a lot of different translations on this wasila. Wasile se murad hai Allah tak pahunchne ka zariya. Simple definition mein. So why do you need wasila?
Any idea? Why do you need wasila? Why can't we go straight to Allah? Question. People will ask you this question. You have to answer. You have to have an answer. Well, first thing is in Quran, Allah Himself is saying, "Wabtahu ilahi wasila." वसीले की जस्तुजू करो, तलाश करो. लेकिन वसीला है क्यों? एक छोटी सी एग्जांपल और आगे बढ़ना. वो ये कि अगर अगर मैं यहाँ पे बैठ के एक मैं PhD लेवल की क्लास पढ़ाना शुरू कर दूँ और 10th ग्रेड का मजमा बैठा हो, तो वो सबके सर के ऊपर से गुजर जाएगी बात कि क्या बोल रहा है. इल्म मंतिक यहाँ पे अगर पढ़ना शुरू कर दूँ, मैं इल्म कलाम पढ़ना शुरू कर दूँ, तो सर पे ऊपर से गुजरेगी अफराद की. PhD लेवल इज डिफरेंट, 10th ग्रेड इज डिफरेंट, राइट, एनालॉजी वाइज. सो यू आर विद मी. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड मौलाए कायनात एंड मासूमीन अलैहिस्सलाम आर नूर. दे आर नूर, वो नूर हैं. बट दे हैव टू कम डाउन टू अस एंड एक्सप्लेन टू अस. ये पूरे दावे से कह रहा हूँ, पूरे कुरान में नमाज का तरीका नहीं है कहीं. कैसे पढ़ते हैं नमाज? चलो 5 नमाजों का भी तज़किरा नहीं है पूरे कुरान में. ये दिखा दो कहीं. ये पूरे दलील से बात कर रहा हूँ मैं. ये सब कुछ नहीं था तुम्हारे पास. There was nothing there in front of you, and they are noor, but they had to come to the level of the 10th grade, which is us, right? The 10th grade. मादी दुनिया में आना लाजमी था, इसलिए उस वसीले की जस्तुजू है. भाई देखो, इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता वसीला क्या है. ये वसीला है, और ये वो वसीला है, वो नूर है कि जिसके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं. सरकार फरमाते हैं, अना व अली मिन नूरिन वाहिद. मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से. ये अली है. अच्छा, एक जुमला और देखो, अब फिर तुम्हारे उसी नुक्ते की तरफ दोबारा मुतवज्जो हो रहे हैं. ना जाने क्या ताकत है उस जुमले में कि अली कह लगे जी अली समझ में नहीं आए, अली समझा दें. मेरे साथ चल रहे हो? अली समझा दें. अली समझ में नहीं आए. अली में और उम्मत में कितना फ़र्क है? अली में भाई जनाब कमर की बात नहीं कर रहे हैं, लाल शहबाज कलंदर की बात नहीं कर रहे हैं, सलमान मोहम्मदी की बात नहीं कर रहे. अली में और उम्मत में क्या फ़र्क है? देखो, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस 1-2 जुमले की जहमत और उसके बाद आगे बढ़ना अगली मंजिलों की तरफ. अली में और उम्मत में कितना फ़र्क है? उम्मत उसे कहते हैं जो आयतों पर अमल करती है. अली उसको कहते हैं जिसके अमल पर आयतें उतर रही हैं. अली उसको कहते हैं जिस अली उसको कहते हैं जिसके अमल पे आयतें उतर रही हैं. भाई अभी भी पहुंचे नहीं तो और चलो और साथ लेके चलते हैं. अली जब सो जाते हैं तो परवरदिगार आवाज़ देता है, अमल हो रहा है ना, अमल पे आयत क्या आई? व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद. और बंदों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की मर्जी खरीद लेते, अपना नफ्स बेच देते हैं. भाई इससे ज़्यादा क्या तर्जुमा करूँ? अली हालत रुकू में ज़कात दे देते हैं, अल्लाह की आवाज़ आती है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन. तुम पूरी रात पढ़ोगे, पूरी रात पढ़ता रहूँगा. अली का मौजू ऐसा है. अली गदीर में पैगंबर के हाथों पे बुलंद हो रहे हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम. फिर अल्लाह की आवाज़ आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती. इस तरीके से आगे बढ़ते रहे. अली मुबाहले में है, आयत नाजिल हो रही है. अली तथहीर में है, आयत नाजिल हो रही है. अली गदीर में आयत नाजिल हो रही है. अली फतह मक्का पे आयत नाजिल हो रही है. हर मकाम पर जहां जहां मौलाए कायनात अमल करते गए, अल्लाह आयतों को उतारता गया. और इस तरीके से कह लगे कि अच्छा ये भी जुमला सुन लो, अली का इश्क वो पाकीज़ा रिस्क है जो नजिस दिलों में नहीं उतरता. मैंने पूरा 10 मजलिसों में मौजूद रखा है. काश इस जुमले को मैं खोल सकता अगर दामन वक्त में गुंजाइश होती. अमानतन है, फिर किसी और महफिल में या मेरे साथ नजफ चल रहा वहीं खोलूंगा जुमले को. इतना कीमती ये जुमला है. अली का इश्क वो पाकीज़ा रिस्क है जो नजिस दिलों में दुखूल नहीं कर सकता है. आप कितना भी समझाते रहें उसके दिल में नहीं उतरेगा. और जुमला सुनोगे, अली के नाम में ये मोजज़े की ताकत है. अली का नाम एक ऐसा मोजज़ा है कि जो एक ही वक्त में 2 मोजज़े करता है. अली का नाम सुन के मुनाफिक का दिल जल जाता है और मोमिन का दिल खिल जाता है. अली के नाम से
علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا, خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا, میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا, میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. آمادہ ہو تو اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں. دیکھو یہ پرانی مجلس کا نقطہ ہے, لیکن اس سے آگے کا نقطہ اس کے بعد کی تمہید ہے جو بخاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جب کربلا میں بیٹھے تھے تو گفتگو ہو رہی تھی, اور اس میں یہ نقطہ ہدیہ کر رہا ہوں. وہ کیا؟ وہ یہ دیکھو, علی وسیلہ کس کس کے لیے ہے؟ تمہارے میرے ہمارے لیے تو ہے وسیلہ. علی وسیلہ ہے جبرائیل کے لیے. اتنا بڑا جملہ کہہ دیا میں نے, اور تم نے سن بھی لیا. تم پوچھ نہیں رہے, پوچھو نا مجھ سے دلیل تو لائیں. اتنا بڑا جملہ کہہ دیا آپ نے, دلیل تو لائیں. بھائی آمادہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میری طرف توجہ رکھیے گا. جبرائیل کے لیے وسیلہ علی. کیسے وسیلہ جبرائیل کے لیے؟ جبرائیل خلق ہو گئے ہیں, جبرائیل خلق ہو گئے. اب اللہ کی آواز آ رہی ہے, جبرائیل اپنا تعارف کراؤ, جبرائیل بتاؤ تم کون ہو. ایک دفعہ آواز آئی, جبرائیل گھبرا رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر دوبارہ آواز آئی, پھر کچھ نظر نہیں آیا, دیکھا تو نور علی سامنے تھا. کہا کیا آپ میرے رب ہے؟ کیا تو میرا رب؟ کہا نہیں میں تیرا رب نہیں ہوں. پھر اتنی دیر میں تیسری دفعہ, 3 دفعہ کا پورا حجت ہے, تیسری دفعہ آواز آئی ہے جبرائیل خلق ہوئے ہیں, اللہ نے خلق کیا ہے. عجب مرحلہ ہے, خلق کرنے کے فوراً بعد پروردگار کہہ رہے جبرائیل اپنا تعارف کراؤ. جبرائیل نے گھبرا کے وسیلہ, جبرائیل نے گھبرا کے علی کی طرف دیکھا, اور نور کی طرف دیکھا. کہا مساعد تھی, میری مدد کیجئے, مجھے بتائیے میں کیا جواب دوں. کہا جبرائیل گھبراؤ نہیں, کہو انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل واسمی جبرائیل. تو میرا رب جلیل ہے, میں تیرا عبد ذلیل ہوں, اور میرا نام جبرائیل ہے. اس طریقے سے وسیلہ بن رہے ہیں. دیکھو علی وسیلہ ہے جبرائیل کے لیے, اور یہ بہت مفصل موضوع, لیکن میں نے خلاصہ کلام کر دیا. دیکھو اس نقطے کی طرف بھی رضوی صاحب توجہ رکھیے گا. یہ پچھلے سال گزشتہ کا نقطہ ہے, لیکن اس سے متصل اگلا نقطہ بالکل اصل نہج پر ہے, نئی فکر ہے. اور وہ یہ جو جملہ رکھا تھا کہ ٹائم از اے ویکٹر کوانٹٹی, یاد ہے نا؟ پچھلے سال کی مجلس میں یہ رکھا ہے جملہ, یہ ٹائم از اے ویکٹر کوانٹٹی. جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ دیا کہ کہنے لگے کہ ہاؤ ڈو یو میجر ٹائم, ٹائم کا اندازہ کیسے ہوتا ہے. میرے ساتھ ہو, میرے ساتھ چل رہے ہو نا؟ کہا یہ جو سورج ہے اس کی موومنٹ سے ٹائم کا اندازہ ہوتا ہے. یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, یہ جب اس مقام سے آتا ہے تو فجر کا وقت ہے, پھر زوال پہ آتا ہے ظہر کا وقت ہے, پھر اس طرح غروب ہوتا ہے. یہ سورج کی موومنٹ سے, بائی دا موومنٹ آف سن یو آر آئیڈینٹیفائنگ واٹ ٹائم از. ٹائم از اے ویکٹر کوانٹٹی, ایک سمت میں جا رہا ہے. تو پلٹ کے سوال یہ رکھا گیا تھا کہ ایک ایسا شخص, ایک ایسی شخصیت, شخص کا ورڈ چینج کر دیا, شخصیت کر دیا, ایک ایسی شخصیت جو کبھی سورج کو کہے جو غروب ہو چکا ہو, اور پھر سورج کو اشارہ کر دے کہ واپس پلٹ آ. اس شخصیت کو کیا کہیں گے؟ یہ کہہ لیں کہ یا تو اللہ ہے, یاد ہے نا جملہ, یا تو اللہ ہے, یا ید اللہ ہے, یا تو خدا ہے, یا دست خدا ہے. کہا اللہ نہیں اس لیے کہ سجدہ کر چکا ہے, کہا اللہ نہیں ہے تو ید اللہ یقیناً ہوگا, لسان اللہ یقیناً ہوگا, وجہ اللہ یقیناً ہوگا, عین اللہ یقیناً ہوگا, ولی اللہ یقیناً ہوگا. یہ سال گزشتہ کا نقطہ تھا. اس پہ تو ابھی بابا سبحان اللہ ہو رہا ہے. اگلے جملے کو ہضم کر لیجئے گا. سرکار بڑا قیامت نقطہ ہے. نہ بخاری ہمارے ساتھ ہوتے, نہ یہ جملہ اس طرف نکلتا. ہم بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, کہہ لگے کہ قبلہ کیا صرف سورج پلٹا تھا؟ ہم نے کہا فقط سورج نہیں پلٹا تھا. سننا جملے کو ضائع نہ ہونے دینا, بڑی محنت سے خون جگر سے بات کر رہا ہوں. کہا کہ فقط سورج پلٹا تھا. ہم نے کہا نہیں, سورج نہیں پلٹا تھا, وقت پلٹا تھا. کہنے لگے وقت پلٹا کو اور بتا دیجئے. سنو گے جو مردہ ہو چکا ہے, جو مر چکا ہے, وہ واپس پلٹ کے اس دنیا میں آیا ہے. جو رحم مادر سے بچہ نکل چکا ہے, ماں کے پیٹ میں واپس پلٹ کے آ رہا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جو اس انداز میں کائنات کے رخ کو پلٹ دیتا ہے. درود بھیجیے محمد پہنچے نہیں پہنچے کھولنا جملے کو. بولا کیا ہے یہ تصویر کا وہ رخ ہے جو خطرناک, ایسی کو دیکھ کے تو نصیری اس طرف نکل جاتا ہے. چلو اس کی بھی تصویر کر دیتے ہیں. نصیری سے شیعہ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, کیسے ہوتا ہے وہ. اور وفور عشق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم, کہ بنا کے عشق کی ایک جانماز سولی کو. دیکھو اس کے 4 مصرے شروع کے الگ ہیں, اور 5ویں مصرے میں اس کا جواب ہے جو بات ابھی کی تھی سجدے والی. بنا کے عشق کی ایک جانماز سولی کو, کٹی زباں سے عقیدہ نماز پڑھتا ہے. بھی سمجھتا ہوں. دیکھو الیبوریٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, صرف ایک جملہ اس کے آگے تم کھولتے رہنا. ایک جملے کے پیچھے بہت کچھ موجود ہے. بنا کے عشق کی ایک جانماز سولی کو,
کٹی زباں سے عقیدہ نماز پڑھتا ہے. شیرازی صاحب وہ پورے عشق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتا ہوں, وجود سارے کا سارا نماز پڑھتا ہے. اور کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا, کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کنا, ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے. اور زمانہ سمجھے نہ معبود اس کو نور علی, اسی لیے میرا مولا نماز پڑھتا ہے. درود بھیجیے محمد والے. سجدہ, وہ جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا, ابھی سجدے پہ تو بات ہوئی تھی کہ سجدہ کیا ہے علی نے سجدہ کر کے بتایا جو سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے, جھک رہا ہے کسی کے سامنے. کسی نے مجھے کربلا میں بھی پوچھا تھا آگے کہ امام حسین ہے, اس سے آگے پھر اللہ تک کیسے جانا ہے, اللہ کہاں ہے اور اللہ نہیں ہے, اور یہ استغفار جو بھی تھا سلسلہ, اس کا میں خلاصہ کر دوں. میں نے ان کو بھی پلٹ کے جملہ کہا تھا, سن لیجئے وہ بھی عادیتاً. یہ جو دعائے رفع میں مولا سید الشہداء ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف فریاد کر رہے ہیں, الہی ماذا وجدا من فقدک وما الذی فقد من وجدک, اے میرا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کیا آئینے میں دیکھ کے باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ کوئی اور ہے نا جس سے باتیں ہو رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام اصلاً آپ کو بمثل ابی, والد کی طرح انگلی پکڑ کے جب آپ زری پر جا رہے ہیں اس سے اللہ تک جانا ہے. اصل ہدف اللہ ہے, یاد رکھنا. جو تشیع کی شیعت کی بنیاد ہے وہ توحید ہے, ولایت ہے یقیناً, اور اس سے پہلے سب سے اصلاً توحید ہے, توحید کے اوپر بنیاد ہے. تو بہرطور سجدہ دیکھو خود بخود گفتگو متصل ہو گئی آج کی شب سے. یہ سجدہ جو ہے مولا کائنات نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں. دو قسم کے افراد تھے اس زمانے میں, سن 40 ہجری یا بروایت دیگر سن 41 ہجری, دو الگ الگ روایتیں. اس میں جو افراد تھے اس کی دو قسم کے انواع کے افراد تھے. ایک وہ جو کہتے تھے علی خدا ہے, اور ایک وہ جو کہتے تھے علی نماز نہیں پڑھتے. معاویہ نے تمام ممبروں سے سب و شتم کرایا تھا اور یہ تاثر دیا تھا کہ علی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتے. ایک سجدے میں مسجد کوفہ میں, آج کی شب کی جو بات ہو رہی ہے اور فجر کے وقت کی بات ہے, اس ایک سجدے سے مولا کائنات نے دونوں کو جواب دیا ہے. دیکھو مولا کائنات کا ایک اور لقب ہے ابو الائمہ. ابو الائمہ کیوں کہتے ہیں؟ تمام, ایک تو ابو الائمہ واقعاً اماموں کے والد, اور دوسری چیز یہ کہ تمام اماموں کی خصوصیات مولا کائنات میں موجود ہیں. ایک خصوصیت صرف اس کی طرف اشارہ کرنا ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں. مقتول او مسمون, تمام کے تمام ائمہ یا تو قتل کیے گئے تلوار سے یا پھر زہر سے, مسموم کہتے ہیں زہر سے, یا زہر سے شہید ہوئے. مولا کائنات کی واحد ذات ہے ذات مطہر کہ جو مسموم بھی ہے مقتول بھی ہے. اس تلوار سے مولا کی طرف شہادت کی جسارت کی گئی ہے, ضربت لگائی گئی ہے کہ جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. مسموم بھی ہے مقتول بھی ہیں. ابو الائمہ یاد رکھنا, ابو الائمہ کا لقب اس لیے مولا کائنات نے ایک سجدہ کر کے, کسی نے پوچھا تھا یہ سجدہ کیوں ہے, مولا کائنات نے ایک سجدہ کر کے اور ان دونوں کو جواب دے دیا. وہ جو طبقہ کہتا تھا نماز نہیں پڑھتے, بھائی جب نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ سجدہ کیسے ہو رہا تھا؟ سجدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ان کو جواب تھا. اور جو خدا مان رہے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا جو سجدہ کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. دونوں کو جواب ایک عمل سے, حسن برب الکعبہ, ایک عمل سے دونوں کو جواب دیا ہے میرے مولا نے. اور میں 4 مصرے بھی تمہیں ہدیہ کر دوں, نہ جانے پھر میں کب اور تم کب. یہ مصرے مسجد کوفہ میں جب اس محراب کے قریب پہنچو نا, جب محراب کے قریب پہنچو, جب مقتل کی اس جگہ پہ پہنچو, جب مقام ضربت پہنچو, وہاں کے مصرے ہیں یہ کہ ہاتھوں میں لیے خون بھرا ایک امامہ. دیکھو میں تو ہم لوگ بس ایک کبھی کبھی آتے ہیں رو لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو, ٹھیک ہے نا, یہ ایک فطری بات ہے. لیکن ایک ہے جو پردہ غیب میں ہر وقت روتا ہے. یہ 4 مصرے اسی کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. اگر موجود ہیں اس محفل میں تو سرکار لے جائیے, اگر اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہیں تو وہیں پہ ہدیہ کر رہا ہوں. عالم تصور میں خود کو مسجد کوفہ لے کے چلو, تب جملے سمجھ میں آئیں گے. ہاتھوں میں لیے خون بھرا ایک امامہ, ہاتھوں میں لیے خون بھرا ایک امامہ, محراب کو نرجس کا پسر چوم رہا ہے. سننا جملہ کو, ہاتھوں میں لیے خون بھرا ایک امامہ,
محراب کو نرجس کا پسر چوم رہا ہے، شاید وہ کہیں مسجد کوفہ میں ابھی تک بالوں کو پریشان کیے گھوم رہا ہے۔ ہم تو دور بیٹھے نا مولا، دور سے پرسہ دے رہے ہیں۔ صاحب الزمان اس وقت الان میری 1-2 گھنٹے پہلے کی گفتگو ہے، ابھی پر کوہرام ہے، وہاں ماتم ہے، وہاں گریا ہے، ابھی کی بات کر رہا ہوں اس وقت اب جو صبح لگ رہی ہے۔ یہ صاحب الزمان وہ مولا ہے کہ جو کبھی علی کو روتا ہے، کبھی حسین کو روتا ہے، کبھی علی اکبر کو روتا ہے، کبھی عباس کو روتا ہے، کبھی سکینہ کو روتا ہے، کبھی علی اصغر کو روتا ہے۔ یا مہدی مولا، دیکھو میری تمہاری کیفیت کیا، میں نے سنایا، تم نے مسائل سن لیے، تم نے سنائے، میں نے سن لیے۔ صاحب الزمان کی مظلومیت سنو گے؟ میں نے قم میں بیٹھ کے یہ جملے پڑھے تھے کہیں کہ صاحب الزمان کی مظلومیت یہ ہے کہ مولا خود ہی سامع ہے، خود ہی ذاکر ہے، خود ہی سن رہا ہے۔ مہدی مولا خود ہی ذکر کرتے ہیں، خود ہی کو سنا دیتے ہیں، اور 1-2 سال سے نہیں، کئی ہزار سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مظلومیت صاحب الزمان سمجھ لو، مظلومیت صاحب الزمان۔ بس عزاداروں، میں نے تمہاری زحمتوں کو تمام کیا، دیکھو خود کو آمادہ کرو۔ میں نے کہا عالم تصور شرط ہے، جو کربلا جا چکے ہیں، جو نجف جا چکے ہیں، جو کوفہ جا چکے ہیں، ان کے لیے اور بھی آسان ہے۔ مسجد کوفہ کا ایک دروازہ ہے باب الحجہ، جہاں سے مولا کے گھر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اگر تم عالم تصور میں محراب پہنچ سکتے ہو تو پہنچا دو اپنے ذہن کو، تب تمہیں یہ جملے سمجھ میں آئیں گے۔ علی 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 سجدے کی حالت میں ہیں، اور اس کیفیت میں اس ملعون نے اس طرح سے جسارت کی ہے کہ وہ تلوار جو 40 کم از کم 40 دنوں سے زہر میں ڈبوئی ہوئی تھی، وہ جسارت کی گئی ہے، اور مولا کے اس طرح سے سر مطہر پہ جسارت کی گئی۔ مولا نے نماز اتنا طویل سجدہ، دیکھو ایک سجدہ وہ تھا جب رسول نے سجدہ طویل کیا تھا نا، جب حسین پشت پہ سوار تھے، اور ایک یہ سجدہ ہے مسجد کوفہ کے نمازی پریشان ہیں، علی سجدے میں ہیں، یہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ بس 2 جملوں کی زحمت ہے، تمہاری زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ علی سجدے میں ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کے بجائے فزت برب الکعبہ کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ یہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہو گیا ہے؟ مولا حسن نے دیکھا، علی نے کہا بیٹا حسن آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کرو۔ دیکھو نماز کی افادیت سمجھو۔ حسن نے دیکھا ہے باب زخمی ہے، سر مطہر سے خون جاری ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کو مکمل کیا ہے۔ بس عزیزانو، جناب حسن نے، مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا، اور اس کے بعد علی کو اس انداز میں اٹھا کے، بس 2 جملے میں تم سے پڑھوں گا، لیکن تصور شرط ہے، تم پہنچو عالم تصور میں محراب پہنچو اس باب الحجہ کی طرف، جس دروازے سے لے کے، میں تو ابھی حال ہی میں کوفے میں تھا، وہ ذہن میں میرے باب الحجہ موجود ہے، وہ بیت موجود ہے جس بیت کی طرف لے کے چلے ہیں جنازے کو۔ بس عزیزانو، علی کے چہرے پر خون ہے، یہ علی وہ علی ہے جب پتہ ہے تمہیں معلوم ہے 18 رمضان کی جب دن تھا، کسی نے پوچھا تھا مولا یہ پچھلا جمعہ جو گزرا اس میں آپ نے خضاب نہیں لگایا؟ کہا علی اس طرف وہ خضاب دیکھ رہا ہے جب داڑھی خون سے رنگین ہو رہی ہے، اس دفعہ خضاب نہیں ہے، خون ہے۔ یہ اشارے ملتے چلے گئے، اور یہ وقت بھی آیا، اس انداز میں علی کو لے کے حسن و حسین چلے ہیں مسجد سے۔ بس 2 جملے، تمہارا مقدر ہے، اگر تم رو لو تو تمہارا نصیب ہے، اگر تم نہ رو سکو تمہارا نصیب ہے، لیکن تصور میں اگر تم کوفہ پہنچ جاؤ یا کربلا پہنچ جاؤ تو تمہیں سمجھ میں آئیں گے جملے جو اب ہدیہ کر رہا ہوں۔ بس عزیزانو، اس انداز میں یہاں سے مسجد کوفہ سے لے کے علی کو حسن و حسین چلے ہیں، ساتھ میں کچھ اصحاب بھی چلے ہیں، کچھ صحابی بھی چلے ہیں، بس جس کا ذہن پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ کس جملے کی طرف لے کے چل رہا ہوں؟ اس انداز میں پہنچے ہیں، وہاں سے جناب زینب عالمہ غیر معلمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، ہمیں میرا بابا کس انداز میں گیا تھا، کس انداز میں پلٹ کے آ رہا ہے، یہ میرے باپ کے سر کو زخمی کس نے کیا، اس داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ میں کہوں گا عالم تصور میں آئے شریکت الحسین، آج رو لیجئے، آج ماتم کر لیجئے، اس لیے کہ پشت گردن پہ ہاتھ نہیں بنے ہیں۔ کل کربلا میں حسین کا جنازہ ہوگا، ماتم کی اجازت نہ ہوگی۔ بس اس انداز میں یہ لے کے مولا کائنات کو
گھر پہنچے ہیں، بیوی نے دیکھا ہے گریا بلند ہوا ہے، آخری جملہ گریا بلند ہوا، ام کلثوم کا گریا، زینب کا گریا، اچانک علی عالم غشی میں ہے، عالم غشی میں کہتے ہیں بیٹا حسن یہ بتاؤ اب میرے ساتھ اور کون کون موجود ہے؟ کہا بابا یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کو ساتھ لے کے آئے ہیں، آپ کی خیریت کے لیے آئے ہیں۔ کہا حسن بیٹا ان سے کہہ دو اب ہماری خیریت معلوم ہو گئی، میں ان کی عاشقی پر کوئی وہ نہیں کر رہا، شک نہیں کر رہا، لیکن ان سے کہہ دو یہ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ مولا حسن نے پلٹ کے پوچھا بابا یہ کیوں ہے سلسلہ؟ کہا اس لیے کہ زینب کے گریے کی آواز بلند ہو رہی ہے، علی عالم غشی میں کہہ رہے ہیں میرا دل گوارا نہیں کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ زینب کے گریے کی آواز نہ محرموں کے مجمع میں جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے دستے ادب سے کہوں گا یا مولا کائنات اسی کوفہ میں سن 61 ہجری میں آئے، آج تو آپ کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، فجر کی ہلکی سی تاریکی ہے اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں واپس بدل جاؤ، کل یہی زینب ہوگی، بے پخنا ہو چادر ہوگی، چاہنے والوں کا مجمع نہیں ہوگا، یزیدیوں کا مجمع ہوگا اور بازار عام ہوگا، آپ کی زینب فریاد کر رہی ہوگی۔ عجب نہیں عالم تصور میں زینب نے نجف کی طرف رک کر کے کہا ہوگا بابا میرا پردہ، بابا میری چادر، بابا میرے مظلوم بابا، ماتم حسین، ماتم علی، یا علی یا حسین 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 یا مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے
ہے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے، ہے ہمارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے، ہے ہمارا بابا. نوکے نیزہ پہ سے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ پہ سے دیکھوں تو دیکھوں کیسے. میرا سگر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے، ہے ہمارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے، ہے ہمارا بابا. یا حسین 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 یا حسین. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، سے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہے یہ رو رو کر کہا. ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے. غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. یا حسین یا حسین
हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली 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 या और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले अब मुतवज्जह ज़रा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम